دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں حمزہ شہباز کی اناگورل سیریمنی یا افتتاحی تقریب جس میں وہ حلف لینا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہیے۔ ایک ان کی طرف سے پروگرام بنایا گیا جو نیولی الیکٹڈ سی ایم پنجاب ہیں کہ حلف کی تقریب ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر انہیں وہ پوسٹ پون کرنی پڑی۔ وجوہات آپ کے سامنے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو یعنی ان حالات کے حوالے سے ہی جن کو ریسنٹلی پرویز الہی کی ڈیمانڈ پر پنجاب کا گورنر تعینات کیا گیا تھا، تو وہ گویا اب آخری لوچ تلنے کے لیے وہ میدان میں ہیں، اور انہیں اس راستے میں ظاہر شکست خوردہ پرویز الہی اور جو ایوان صدر میں ایک شخص ہے دندان ساز عارف علوی صاحب، یعنی ان کی پشت پناہی اور آشیرواد، بلکہ ان کا حکم ہے کہ تم نے لوچ ضرور تلنا ہے اور ہماری طرح تم نے بھی ذلیل ہونا ہے۔ ایک بچپن میں یہ حقیقی واقعہ ہے، بچپن میں یہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں نا جو گاؤں میں، ظاہر ہے میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، کاشتکار خاندان سے تعلق، تو ایک میلہ دیکھنے گئے، میں پرائمری کا اسٹوڈنٹ، میرے ساتھ ایک کزن تھا، تو میلہ جو ہے اس میں وہ ظاہر ہم دیہاتی لوگ ہیں اور وہ ایک تھیٹر نما ہوتا ہے معاملہ، تو باہر ایک اشتہار ٹائپ لگے ہوتے ہیں کہ سر جو ہے وہ اپنا سر عورت کا ہے اور دھڑ بکری کا ہے دھڑ، اور بڑے بڑے کرتب ہیں، بڑی انہونی چیزیں ہیں اندر، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، تو اندر گیا، واقعی ایک میز کے پیچھے ایک شاید بکری کی کھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اور جو اوپر ہے وہ لڑکی کو اس انداز سے اس کے پیچھے بٹھائی گئی تھی، اور میز کے اوپر وہ دھڑ پڑا تھا، اور اس کے میز کے پیچھے وہ لڑکی بیٹھی تھی، اس کا سر اوپر نظر آتا تھا، تو امپریشن سطحی طور پر بھونڈے انداز سے یہ پڑتا تھا کہ شاید بکری اور سر جو ہے وہ کسی لڑکی کا ہے۔ یہ ایک آئٹم تھا، اور ایک ہی اور آئٹم تھا، وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ اصل بات ہوئی ہے کہ ہم نیکسٹ پورشن میں گئے تو ایک گدھا تھا، اب ظاہر ہے مزید ایلیبوریٹ کرنا مناسب نہیں، تو وہ بہرحال کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ سین بڑا عجیب و غریب کہ اتنی باہر دھوم دھام ہے اور سامنے کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ اب ہم شرمندہ سے ہو کے وہاں سے نکلے، تو جو ہم سے پہلے لوگ تھے جن کو ہم انٹر ہونے سے پہلے جن کے کمنٹس لے چکے تھے، وہ انہوں نے ہمیں مثبت یعنی انٹرٹینمنٹ کی نوید سنائی تھی، اسی وجہ سے ہم اندر گئے تھے۔ تو ہم نے پوچھا ان سے کہ یار تم نے اچھی صحیح بات ہمیں کیوں نہیں بتائی، ہمیں کیوں اتنا گویا تم نے خوار کیا ہے، یا یہ اس قسم کی بدمزہ چیز کہ بندہ شرما جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے تمہیں پہلے یہ سچی بات نہیں بتائی تھی کیونکہ اگر ہم بتاتے کہ یہ ایسا ہے اور آپ ہمارا مذاق اڑاتے، اب تم اور ہم برابر ہیں، اب تم بھی ہمارا مذاق نہیں اڑا سکتے، لہذا ہم سے جس نے مشورہ لیا ہم نے بھی اسی نیج پر ہی پھر ان کو دیا کہ بہت زبردست ہے، آپ بھی ضرور دیکھیں، اور اسی طرح ہر ایک کے ساتھ ہوتا۔ لیکن بہرحال تھیٹر والوں کا کچھ نہ کچھ کام چلتا رہا، اس لیے کہ ہر بندہ شرمندگی سے دوسرے کو بتاتا نہیں تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ یہ بھی خوار اسی طرح ہو تاکہ ہمارے برابر ہو جائے۔ اب بات یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب مبینہ چپیڑیں، اور پھر وہ تو چلو کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی انکار کی گنجائش بنتی ہے کہ پیچھے معاملہ تھا، اور بعض جو فریقین ہیں انہوں نے بعض فریق جو ہیں یا فریقین ہیں انہوں نے اختلاف کیا یا انکار کیا، لیکن پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ تو گویا گرافیکلی موجود تھا
کہ ایک پارٹی تھی جو آئین اور قانون کے مطابق پروسیس چلانا چاہتی تھی، ان پر بھی تشدد ہوا، اور دوسری پارٹی پر ہوا ہے یا نہیں ہوا، انہوں نے واویلا ایسا کیا، بیان ایسا کیا چودھری پرویز الہی نے کہ دیکھو مجھے مار گیا، میں کمزور ہوں، اب اللہ ہی میری مدد کرے گا وغیرہ وغیرہ، اور بازو جو ہے وہ بازار اس پر پٹی وغیرہ باندھی اور وہ بازو گویا لہراتے رہے، یعنی اپنی بے عزتی کو خود عون کیا۔ وہ اگرچہ ان کی ویڈیو اویلیبل جو جس مبینہ طور پر جس لمحے انہیں مار پڑی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جب خود اکنالج کر لیا تو وہ مار پڑی ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں گویا جو اس کے اثرات تھے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے۔ تو اب لگتا ہے کہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ ہم تو ذلیل ہوئے ہیں، اب ہمارا بعد میں ہمارے ساتھی تو مذاق نہ اڑائیں، لہٰذا نہ صرف پنجاب کا گورنر ذلیل ہو اور وہ بھی یعنی اسی طرح کے پروسیس سے گزر کے اپنی اوقات کو پہچانیں، بلکہ ان کا جی چاہ رہا ہے کہ صدر مملکت نام نہاد جن کو یعنی یہ اعزاز مل گیا تھا ایکسیڈنٹلی، کہ علوی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح اخبار اور ذلت اور رسوائی لے کر ہی رخصت ہوں، تاکہ ہم سب ایک ہی لیول پر آ جائیں، خان صاحب اور ان کے الائز اور خان صاحب کے جو نامی ریس ہیں۔ ادروائز یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں فلان چیز سے مچھلیاں پکڑنا، فلانی سے تو مچھلیاں پکڑنا، فلانی جگہ آپ خالی جگہ آپ جو کچھ جائیں لگا لیں، ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم ادھر اچھا نہیں لگتا کہ وہ الفاظ استعمال کریں، تو بہرحال وہ اس سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، یا زیادہ سوبر اور زیادہ مہذب انداز سے کہنا ہو تو پانی مدھانی پائی ہے، یعنی جس کو پرویز لائی اپنے گنڈا گردی سے اور تمام تر پولیٹیکل ایکسپیرینس اور گیو اینڈ ٹیک اور ڈیلنگ اینڈ ویلنگ وغیرہ سے نہیں روک سکے، وہ اب گویا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں جی وہ روکیں گے، اسی طرح علوی صاحب روکیں گے۔ دیکھیں نا قدرت کے کرش میں ہیں، وہ کسی خاتون کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کبھی ذلت کبھی رسوائی نہیں دیکھی، کبھی ذلت کبھی رسوائی نہیں دیکھی ہے، عشق والوں نے تو پسپائی نہیں دیکھی ہے۔ یہاں عشق جو ہے وہ ذلت اور رسوائی سے بذات خود ہے، تو وہ پسپا نہیں ہونا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ذلیل اور خوار ہوں، اور یا اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح وہ نمرود بادشاہ تھا کہ وہ بڑا ظاہر ہے گویا خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس وقت زمین پر ایک اکڑ اس کی موجود تھی، طاقت موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کا راستہ دکھایا، اور اس کے کہتے ہیں کہ ناک کے ذریعے ایک مچھر اس کے دماغ تک پہنچ گیا، اور وہ حالات ایسے ہو گئے کہ جب تک اسے چھتر کوئی مارتا تو وہ مچھر جو ظاہر ہے اس کی تھرتھراہٹ سے کہیں رک جاتا، وہ یعنی اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، تھراتا نہیں، پھڑپھڑاتا نہیں ہوگا جہاں بھی کہیں اندر تھا، تو نمرود کو اس طرح سکون ملتا تھا، تو گویا اس نے باقاعدہ 24 گھنٹے ڈیوٹی لگا دی کہ بس اس کے سر پر چھتر پڑتے رہیں۔ تو یہ ہمارے حضرات جو خان صاحب انہوں نے ایک ایسی سپیشیز جو ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ سے پالیٹکس میں ایک ایسی سپیشیز انٹروڈیوس کروائی ہے جن کے سر پر لتر پڑتے رہیں، چھترول ہوتی رہے، یعنی وہ 100 جوتے بھی کھانا چاہتے ہیں اور 100 پیاز بھی، اور ہر لمحے اس چیز کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہی میں جو سرفراز چیمہ صاحب اور کنسیکوئنٹلی جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، لہذا خان صاحب کا اور پرویز الہی کا یہی منصوبہ ہے کہ یہ بھی کم از کم ہماری جتنا ذلت اٹھائیں، ہماری جتنا رسوا ہوں، تو پھر یہ معاملات چلیں گے، ورنہ اس میں کیا سبسٹانس ہے؟ ایم پی ایز ان کے پاس ہیں، ظاہر ہے اگر علوی صاحب مزاحمت کریں گے تو 10 دن، ہفتہ، 2 ہفتے کر لیں گے، وہ خود بھی فارغ ہوں گے اور گورنر پنجاب بھی فارغ ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں پر خان صاحب کو اتنی جرت نہیں ہوئی، یا ان میں حوصلہ یا ان کی پولیٹیکل اتنا ویٹ نہیں تھا کہ وہ بلڈوز ہو گئے، پارلیمنٹ سے بھاگ گئے، پرویز الہی پارلیمنٹ سے، صوبائی اسمبلی سے بھاگ گئے، ان کا مخالفین کا راستہ نہ روک سکے، اور اب وہاں پر گویا عمر سرفراز چیمہ صاحب اور علوی صاحب جو ہیں وہ سد راہ بنے ہوئے ہیں، گویا وہ سد سکندری ہیں جو اس چیز کو روک لیں گے۔ یہ بھی ایک یعنی سیاسی ہالونیس کی یا سیاسی بینکرپٹسی کی مثال ہے کہ جو نوشتہ دیوار ہے سامنے ہے، اور آئینی اور قانونی معاملہ ہے، یعنی جس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ ذلت و رسوائی کے ہی بھرپور روشن امکانات۔
تو دیکھتے ہیں یہ کب تک روک سکیں گے، لیکن اس سے بات یعنی جو لانگ ٹرم اور سوبر سیاست کرنا چاہتے ہیں لوگ، ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ شاید اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنی سیاسی موت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے لانگ ٹرم پالیٹکس کرنی ہوتی تو جہاں انہوں نے یہ نیریٹو وغیرہ بلڈ اپ کیا، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑی سمجھ لیں کہ ایک ذہین اپروچ تھی، پولیٹیکل اپروچ، یہ پولیٹیکل موو انہوں نے صحیح بنائی کہ پاکستان کے میں ایک سیگمنٹ ہے جس میں یہ یعنی مٹی بھی بک سکتی ہے کہ ایک شخص جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں وہ دین کا ہیرو، اور جس کے خون میں گویا مغربیت پسندی اور مغربیت پرستی شامل ہے، وہ ان سے گویا بنا ہوا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اینٹی امریکہ یا اینٹی مغرب جو ہے وہ یہ چورن بیچ رہا ہے۔ تو یہ یعنی یہ ان کی ذہانت کہہ لیں یا ان کے مشیروں کی یا سیاسی بصیرت کہہ لیں، یا پینترا بڑا زبردست ہے جو انہیں یقیناً الیکٹورل سینس میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس تعمیر میں خرابی کی صورت یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں انہیں فائدے سے زیادہ کہیں زیادہ نقصان دے گا، اور کوئی بھی سوبر سیاستدان یا انسٹیٹیوشن جس میں کوئی ہلکا سا بھی عنصر ہوا عقل و خرد کا، وہ ان کے ساتھ کبھی تعاون نہیں کر سکتا، یا کہ وہ خود گویا پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہے تو علیحدہ بات ہے۔ کہ جس انداز سے عمران خان نے اور ان کی پارٹی، ان کے رفقا نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو سبوٹاج کیا ہے، ہر رسوائی مول لیا ہے، یعنی جس کسی ایسی موو میں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محض ایک شرارت و فتنہ بازی ہے، وہ ہر بار انہوں نے آزمایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اور یعنی یہ وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم باقی رہ گئی ہے، ہاتھی نکل گیا، اب یہ دم جو عمر سے فراز چیمے کی ہے علوی صاحب کی، دیکھتے ہیں یہ کب نکلتی ہے، کچھ زیادہ اب دیر نہیں ہے، یہ بھی بالکل نکل جائیں گے اپنے ان وہ جو ان کے کسٹوڈین ہیں یا ان کے مینٹورز ہیں ان کی طرح یہ بھی قصہ پاری نہ ہوں گے، اور گویا ایک قابل نفرت کردار جو ہے وہ ان کے پیشانی پر لکھا جائے گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔